بلوچستان سے میرے دوست اور مربی جناب زاہد اختر بلوچ نے تعلیمی اداروں کی بندش پر درد دل کے ساتھ کچھ حقائق بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق 12 سال سے کم عمر بچوں میں کرونا وائرس کے چانسز تقریباً 0 ہیں۔ بچوں کے عالمی ادارہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 5 سال تک کے بچوں کو ماسک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فن لینڈ میں کرونا کے دوران ایک دن کے لیے بھی تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے۔ جس دن دوبارہ سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس دن پاکستان میں کرونا کے کل کیسز کی تعداد 2547 تھی، جبکہ اسی دن UK میں 15450 کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن وہاں لاک ڈاؤن کے باوجود تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ وزراء تعلیم کانفرنس میں وزراء نے تسلیم کیا کہ سب سے زیادہ SOPs پر تعلیمی ادارے عمل کر رہے ہیں، تو پھر سکول ہی کیوں بند کیے گئے؟ جب پارکس، بازار، مارکیٹس، دفاتر سب کھلے ہیں، کیا کرونا صرف تعلیمی اداروں میں آتا ہے؟ کیا سارے افراد ان جگہوں پر جانے کے بعد خدا نہ خواستہ کرونا سے متاثر ہو کر بچوں کو متاثر نہیں کریں گے؟ وزراء تعلیم کانفرنس میں چاروں صوبوں نے ڈیٹا کی بنیاد پر تعلیمی ادارے بند کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی۔ پھر کس کے اشارے پر سکول بند ہوئے؟ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے جلسے پورے ملک میں جاری ہیں، لیکن بند صرف سکول کیے گئے ہیں۔ اس وقت تک بلوچستان میں کرونا کیسز کی تعداد 16,882 ہے۔ کیا ان میں کوئی ایک بھی سکول گوئنگ طالب علم ہے؟ بلوچستان کی 165 کرونا کی وجہ سے اموات میں کوئی ایک بھی سکول کا طالب علم ہے؟ جب اعداد و شمار اس کے برعکس ہیں تو صرف تعلیمی اداروں کو کیوں ہدف بنایا گیا ہے؟ مارچ میں سکول بند کرنے کی وجہ سے بلوچستان کے 300 سکول بند ہوئے۔ کرایہ کے مد میں صرف کوئٹہ شہر میں اس وقت سکول 24 کروڑ 50 لاکھ کے مقروض ہیں۔ اساتذہ نان شبینہ کے محتاج ہوئے۔ حکومت نے 1 روپے کا بھی کسی ادارے یا استاد سے تعاون نہیں کیا، تو اب حکمرانوں کی غلطیوں کا خمیازہ تعلیمی ادارے کیوں برداشت کریں؟ اس وقت 15 دن کے اندر سرد علاقوں کے سکول معمول کے مطابق بند ہونے تھے۔ آخر ان اداروں کو امتحانات لینے سے روک کر طلبہ کا سال کیوں ضائع کیا گیا؟ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کے دوران تعلیمی ادارے آخری آپشن کے طور پر بند کیے گئے ہیں۔ یہاں پہلا آپشن تعلیمی ادارے ہیں، اور پوری دنیا میں کوئی ایک ملک کی مثال ہے جس نے تمام شعبہ جات کو کھلا رکھ کر صرف تعلیم کے شعبہ کو بند کر کے کرونا پہ قابو پایا ہو۔ حکومت نے SOPs میں 300 افراد کے اجتماعات کی خود اجازت دی ہے، پھر صرف 30 طلبہ کی کلاس سے کرونا کیسے پھیلے گا؟ یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کرنا اداروں کے علاوہ معاشرے، والدین اور بچوں کے لیے تباہ کن ہے۔ اس بے وقت اور بلا وجہ تعلیم دشمن اقدام کی ہر سطح پر مذمت اور مزاحمت ہر باشعور اور تعلیم دوست پاکستانی پہ فرض ہے۔ دیکھ شمشیر ہے یہ، ساز ہے یہ، جام ہے یہ، تو جو شمشیر اٹھا لے تو بڑا کام ہے یہ۔ سرفروشان بلاکش کا سہارا بن جا، اٹھ اور افلاک کے بغاوت کا ستارہ بن جا۔ اٹھو نکارہ افلاک بجا دو اٹھ کر، ایک سوئے ہوئے عالم کو جگا دو اٹھ کر۔